مولا نے ابا سلط سے کہا کہ ابا سلط اگر تم دیکھو کہ میں اس گھر سے نکلا ہوں خلیفہ کے اور میری ابا میرے سر پر ہے تو سمجھ لینا مجھے اس نے زہر دے دیا ہے، سمجھ لینا کہ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ ہوا۔ اب ابا سلط کہتا ہے کہ میں اپنی نگاہوں کو دروازے پر دیکھ رہا، کاش میرے مولا ابا سر پر رکھ کر نہ آئے، مگر میں نے کیا دیکھا کہ مولا میرے ابا سر پر رکھ کر آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ مولا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ اب مولا آئے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ آ کر پوچھا مجھ سے مولا نے ابا سلط کیا گھر میں جو کام کرنے والے انہوں نے کھانا کھا لیا؟ اللہ اکبر، میرا مظلوم امام، اتنا رؤوف امام۔ ابا سلط کہتا ہے مولا اس حالت میں بھی آپ کی ہے، ہم کھانے کی طرف کہہ رہے نہیں، سب کو کھانا کھلاؤ، دسترخوان لگا، سب نے کھانا کیا، ایک ایک کر کے امام نے سب سے حال پوچھا۔ ابا سلط کہتا ہے کہ میں نے امام کو بڑی مشکل سے اٹھایا۔ امام کہتے ہیں ابا سلط زہر اتنا تیز ہے میرے جگر کے ٹکڑے کیے چلے جا رہا ہے۔ ہاں عزادار محترم، امام کو کمرے میں لے جایا گیا، فرش کو قالین کو ہٹا دیا۔ روایت بیان کرتی ہے امام نے اپنے سینے کو فرش زمین کی طرف لگایا اور جیسے کوئی سانپ اپنے گرد تڑپتا ہے، میرا مولا زہر کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ ایسے میں وہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ امام جواد امام تقی مدینہ کے آس پاس تھے، اچانک سے دیکھا امام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا بابا کا آخری وقت ہے، مجھے پہنچنا پڑے گا خراسان۔ اسی طرح میرے مولا امام جواد پہنچے، اپنے بابا کے سر کو اپنے زانو پر رکھا اور آخری وقت میں میرے مولا نے اپنے بیٹے کے زانو پر اپنی جان کو دے دیا۔ میرا سلام ہو امام رضا پر کہ غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، بڑی شان سے امام کے جنازے کو دفنایا گیا۔ میں کہوں گا یا امام رضا، آپ کا بیٹا تو مدینہ سے خراسان پہنچ گیا، میرا سلام ہو اس بریدہ سرلاشے پر کہ جس کا بیٹا کربلا میں خیمے کے اندر تھا مگر خیمے سے نکل کر اپنے باپ کے سر کو زانو پہ نہ رکھ سکا۔ ہائے غربت امام سجاد، ہائے غربت امام حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، جتنے بھی ہم نے جو کہا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو ان ایام کے صدقے میں مغفرت فرما۔ پروردگار جہاں بھی ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی اس کار خیر میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے، چاہے کوئی مینجمنٹ، جماعت، آرگنائزیشن، انڈیویجول، چاہے وہ کوئی بھی سیکیورٹی سے لے کر کھانے سے لے کر جو بھی کام کر رہا ہے، حتیٰ جو لوگ سننے آ رہے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اسی طرح عزاداری کو قائم رکھنے کی، زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ہمیں امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری اولاد کو اور ہمیں بھی امام زمانہ کا سپاہی بنا۔ پروردگار ہماری کمیونٹی میں آپس میں محبت بھائی چارگی کو فروغ عطا فرما۔ جتنی بھی برائیاں ہیں اس سب کے شر سے ہماری کمیونٹی کو بچا۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو طولانی عمر اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ جو بھی بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ جو برسر روزگار اور اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو غیب سے اپنے خزانے سے رزق عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس میں اپنی جائز خواہشات کو لے کر آیا، پروردگار تجھے امام رضا کا واسطہ جلد سے جلد اس کی خواہش کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو مشہد مقدس امام رضا کی بھی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے قبر میں جائیں تو امام رضا کو ہمارا رؤوف اور مہربان امام بن کر شافی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی